أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ اس سے پہلے والی مجلس میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ سورہ یوسف دراصل مدینہ کے یہودیوں کا مکہ کے مشرکوں کے ذریعے پوچھا گیا ایک سوال تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تھی. ان لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہ کون سے نبی ہے جو پہلے رہتے تھے فلسطین اور ادھر اور پھر شام کی طرف آ گئے. یا یہ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے سوال یوں تھا کہ وہ کون سے نبی ہے جنہوں نے شام سے لے کر فلسطین تک ہجرت کی. اس طرح کے الگ الگ سوالات جن کا منشا یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بتلایا جائے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ مکے کے مشرکوں کے ذریعے یہی ایک سوال کیوں پوچھوایا گیا، دوسرا کوئی سوال کیوں نہیں، یہی ایک قصہ معلوم کروایا گیا. اصل میں مکے کے آس پاس جو لوگ بستے تھے ان لوگوں میں کچھ زبانی اور کچھ اگلی کتابوں کے ذریعے قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کے قصے تو بہت مشہور تھے. اسی لیے تبوک کے موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس بستی والوں پر عذاب نازل ہوا تھا اور آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ کر وہاں سے تیزی کے ساتھ سواری کی، اللہ کے غضب کے نازل ہونے کی جگہ یہاں مت ٹھہرو. یوں کر کے آپ تیزی سے آگے بڑھ گئے تھے. تو یہ قصے ان کے آس پاس ہوئے تھے، جبکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بنو اسرائیل میں اور ان سے بہت دور مصر اور شام میں ہوا تھا. تو اس لیے ان حضرات کی طرف سے یہ سوال کیا گیا. اور اس زمانے میں قرآن کا یہ دستور تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام تھا کہ مشرکین کے ذریعے سے جو بھی سوال کیے جاتے تھے وہی کے ذریعے سے ان کا جواب دیا جاتا تھا، تاکہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے یہ حجت تام ہو جائے کہ یہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے جیب سے نعوذ باللہ گھڑ کر یا اپنی جادوگری کے زور پر یا کہانت کے زور پر نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو اللہ بتلاتا ہے وہ کہتے ہیں. تو آگے جو قصہ شروع کریں گے اس قصے کے شروع کرنے سے پہلے جو ابتدائی آیتیں اللہ نے اتاری وہ قرآن کے بارے میں اتاری، کیونکہ ان کا سوال اسی بنیاد پر تھا کہ آپ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے، آپ اپنی طرف سے جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ اگر نبی ہیں تو بتاؤ کہ یوسف کا قصہ کیا تھا.
تو براہ راست یوسف کے قصے سے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیتیں اس قسم کی نازل فرمائی جس سے ان کے اس سوال کا جواب ہو جائیں کہ آپ جو بار بار ہمارے نبی سے سوال کرتے ہوں اور پوچھتے ہوں کہ فلانے کا قصہ وہ سب ہم بتاتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھو کہ یہ سب محمد نے بتایا نہیں ہے، بلکہ نحن نقص، ہم اس کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے 30ویں آیت جو ہے نحن نقص، اس میں نحنو بھی ذکر کیا اور نقص بھی ذکر کیا۔ حالانکہ جو لوگ عربی جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر نحنو کی ضرورت نہیں تھی، صرف نقص کرتے تو بھی ترجمہ وہی ہوتا، لیکن اللہ نے تاکید کے لیے بتایا کہ نحن نقص، ہم ہی یہ قصہ بیان کرتے ہیں، محمد اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اور اسی 30ویں آیت میں آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ محمد جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہماری وحی کی مدد سے بیان کرتے ہیں، اپنی جیب سے یا اپنی طرف سے یا کسی آباء و اجداد سے سنی سنائی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس کی پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را کا کیا ترجمہ؟ قرآن کریم میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اس قسم کے حروف ہیں، ان کو مفسرین کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطع کا مطلب ہے الگ الگ کر کے پڑھنا، کیونکہ یہ حروف بھی ملا کر نہیں پڑھے جاتے ہیں بلکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، الف لام را۔ تو چونکہ حروف ہجائیہ کی طرح الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ عام طور سے ان کا ترجمہ آپ کو کسی بھی ترجمہ قرآن کی کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ حروف متشابہات کے قبیل سے ہیں۔ متشابہات کے قبیل سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان حروف اور ان آیات کے ذریعے سے، جیسے حامیم ہے، حامیم عین سین قاف ہے، اس قسم کاف یا عین صاد ہے، ان حروف کی کیا مراد ہے، ان کا کیا ترجمہ ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے جان بوجھ کر اپنے بندوں سے چھپا کر رکھی ہے کہ تم جو اپنے علم پر، اپنی نالج پر، اپنی معلومات پر بہت زیادہ فخر اور غرور کرتے ہو تو بتا دو کہ الف لام را کا کیا ترجمہ ہے۔ کوئی یقینی طور پر نہیں بتا سکتا ہے۔ جن مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ان حروف کے، وہ امکانی معنی ہیں۔ جیسے الف لام را کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شارٹ فارم ہے ان اللہ ارا، ان اللہ کہ میں اللہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں، یا بعض لوگوں نے کہا کہ یوں ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ تو الف سے انا لیا، لام سے اللہ لیا اور را سے ارا۔ تو یہ جو بتائے جاتے ہیں کہ یہ فلانے لمبے جملے کا شارٹ فارم ہے الف لام را، یہ سب امکانی معنی، یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان حروف کا کیا معنی ہے۔ تو یہ دراصل قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان کو یہ سبق ہو جائیں کہ تم کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ تم ساری کائنات کو جان نہیں سکتے ہیں، ہماری ساری چیزوں کو جان نہیں سکتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ شریعت نے جس چیز کو جتنا بتایا ہے آدمی اتنا جانے، بہت زیادہ ہر چیز کی تہ میں گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ اب پوچھتا ہے آدمی کہ دجال کب آئے گا؟ بھائی شریعت نے دجال اگر آنے والی اس کی کوئی تاریخ طے ہوتی تو شریعت کی طرف سے بتا دی جاتی۔ جب شریعت خود اس کو چھپا رہی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو انہوں نے پوچھا تیاری کیا کی ہے؟ تو اصل جو سوال ہے، جو سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے، وہ یہ ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، جو آج دجال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اور اس قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں، بعض مرتبہ آدمی صرف بلا وجہ وہ مسائل کی تہ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی تذبذب میں پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا ہے۔ تو جتنا آدمی کے عمل سے تعلق رکھنے والا دین ہے وہ جانیں، اس پر عمل کریں اور زیادہ مسائل کی تہ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، وہ علماء کے سپرد کر دیں۔ اور علماء کی بھی شریعت نے ایک حد رکھی ہے، جو یہ متشابہ آیتیں ہیں جن کو قرآن میں کہتے ہیں، جس کا معنی معلوم نہیں ہے،
اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں فرمایا کہ ان متشابہ آیتوں کے بارے میں جو علم والے ہیں وہ یوں کہتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ وکل من عند ربنا، کہ جو راسخین فی العلم ہے، جو زیادہ علم والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے، ان جملوں سے، ان ٹکڑوں سے اللہ کی جو مراد ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا مراد ہے، اللہ کی جو مراد ہے ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو بہت زیادہ کسی چیز کے پیچھے پڑنا بھی گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے اپنے عمل سے تعلق رکھنے والا جتنا علم ہے اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ سچائی کو ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، مبین یعنی سچائی کو ظاہر کرنے والی، کھولنے والی، واضح۔ کیا مطلب واضح؟ کہ قرآن کریم میں اعمال کے تعلق سے اللہ نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ بہت واضح ہیں، کھلم کھلا ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا کہاں ہے، زکوٰۃ دینے کا کہاں ہے، اللہ رسول پر ایمان لانے کا کہاں ہے، یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے کا کہاں ہے۔ تو جو کچھ اس قرآن میں ہے اس میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں لکھا ہے جائز ہے اور کہیں لکھا ہے ناجائز ہے، کسی عمل کے بارے میں ایک جگہ کہا ہے کہ کرو اور دوسری جگہ کہا ہے کہ مت کرو۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں اعمال کے تعلق سے بیان کیا ہے وہ سب کھلا کھلا ہے، سادہ اور صاف ہے۔ جو کچھ نصیحتیں ہیں اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ والدین کی فرما برداری کرنے کا کہا ہے تو والدین کی فرما برداری، اس میں پھر کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک اور فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں کہ جس کو عام مسلمان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ہر پڑھا لکھا تھوڑا سا جو زبان جانتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ لے کر قرآن کی جو نصیحت کی باتیں ہیں اور جو اس کی موٹی موٹی علم کی عمل کی باتیں ہیں وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جس علاقے میں یہ قرآن کریم اتارا وہاں لوگ پڑھے لکھے تھے، اللہ نے کہاں اتارا؟ اس دور میں اتارا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ، جو جہالت کا زمانہ تھا، اس جگہ اللہ نے قرآن اتارا۔ اور جس مکے میں 16-17 لکھنا پڑھنے والے جاننے والے تھے، اس مکے والوں کی ہدایت کے لیے اور ان علاقے والوں کی ہدایت کے لیے اتارا جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اللہ نے اتنا آسان، اتنا واضح، اتنا کھلا رکھا ہے کہ ادنا سی فہم رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا آدمی سچے دل کے ساتھ، اس لیے بعض مرتبہ ٹرینوں میں اگر غیر مسلم حضرات ہمیں ملے اور وہ کچھ سوال کریں اور ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم ہے تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہیں کہ آپ یہ جو اسلام پر سوال کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے، آپ کس ذریعے سے، یہ آپ نے فلاں ہندو کی کتاب میں پڑھا ہوگا، فلاں غیر مسلم کی کتاب میں پڑھا ہوگا، آپ تو اچھے پڑھے لکھے ہیں، آپ بہت زیادہ جاننے والے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے افراد میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کیوں دوسروں کی باتیں سنتے ہیں؟ آپ خود کیوں ایسا نہیں کرتے کہ میں ڈائریکٹ قرآن کریم میں دیکھوں؟ آپ دوسروں کی باتیں سن کر آپ اسلام پر اعتراض کریں، کام کیجیے، آپ ہندی کا کوئی بھی قرآن کا ترجمہ لیجیے اور خود پڑھ کر دیکھیے کہ قرآن میں کیا ہے۔ کم از کم ہماری طرف سے اس کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی دعوت ہو جائے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے سچے دل کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، اکثروں کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ مکے کے مشرک اپنے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلام اور ان کی تلاوت سننے سے ایسے ہی تھوڑے رکتے تھے، وہ اس لیے رکتے تھے کہ جو ہی اس کلام کی تلاوت سنتے تھے یا قرآن سنتے تھے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ تو اگر کبھی اس قسم کا کسی سے سابقہ پڑ جائیں، کوئی ایسا کالج میں کسی دوست نے، ہندو دوست نے سوال کر دیا تو پردے کے متعلق کوئی اعتراض کر دیا، عورت کے متعلق کر دیا، ہمیں جواب نہیں معلوم ہے تو ہم بہت زیادہ ایچ پیچ نہیں کریں گے اور کہا کہ وہ فلانے لوگ ایسا کر رہے ہیں، وہ افغانستان میں آ گئے، کہاں تو افغانستان جا رہا ہے، تیرے پاس قرآن ہے تو پڑھی، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی اسلام ہے۔ تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ براہ راست قرآن کی طرف اس کو لائیں۔ انشاءاللہ قرآن کے پڑھنے سے اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی، کیونکہ قرآن میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں لکھ رکھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے
قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے بنا ہے. قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، ریڈنگ جس کو بولتے ہیں ہم. تو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اب میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم اس بار بار پڑھی جانے کے لائق چیز کو رمضان پڑھتے ہیں یا پھر پورے سال بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے فضائل اتنے سارے آئے، ہم فضائل قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. یہاں تک فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کو قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مجھ سے مانگنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی اتنی کثرت سے تلاوت کرتا ہے کہ دوسرے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یہ تلاوت کرتا ہے. تو اتنی کثرت سے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے کہ تلاوت کی وجہ سے اسے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ ان کو عطا کروں گا. اور پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے تعلق سے کس چیز کی شکایت کریں گے؟ کون شکایت کرے گا؟ نبی، اللہ کے رسول جن کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، وہ ہماری شکایت کریں گے اللہ کے یہاں. کیا شکایت کریں گے؟ ایک ہی شکایت کریں گے اور کوئی شکایت نہیں کریں گے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا. اس کی شکایت ہوگی. اس کی شکایت نہیں، اور چیزوں کی شکایت نہیں ہوگی، لیکن اس ایک شکایت کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ کل کو قیامت کے دن نبی اپنی امت کے متعلق یہ شکایت کریں گے. اللہ کرے کہ اس دن ہمارا تمہارا اس شکایت میں شامل ہونے والی تو فہرست میں ہمارا نام ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے روزانہ اپنے معمول کا حصہ بنا لینا ہے کہ روز کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت ہو. ہم واٹس ایپ دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اخبار کے اندر آنے والے ایک ایک پنے کی اسپورٹ سے لے کر سب چیزوں کی معلومات ہوتی ہے. آدمی اتنا اعلیٰ بلا پڑھتا ہے کہ راستے میں آنے والا سائن بورڈ بھی پڑھتا ہے. نہیں پڑھتا تو کیا نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا کلام جس میں اس کی ہدایت کا راز چھپا ہوا ہے، جس میں اس کی زندگی کی برکتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور نعمتوں کے خزانے رکھے، وہ نہیں پڑھتا. اور پھر ہم اس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن کا تو ترجمہ ہے بار بار پڑھے جانے والی چیز. کیا ہم بار بار پڑھتے ہیں اس کو؟ تو اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک حرف پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ ہم جماعت میں جا کر کہتے ہیں اگر نماز میں پڑھا تو کھڑے رہ کر پڑھا تو 100 نیکیوں کا، وہ پورا بتاتے ہیں. کم از کم جو صحیح روایتوں میں آتا ہے ایک حرف پر 10 نیکی مان لیجیے، تو بھی اگر آدمی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھے تو کتنے حروف ہو گئے، کتنی نیکیاں ہو گئی. اس سے پہلے ہم نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ کو کسی آدمی نے خواب میں دیکھا وہ قبر میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا ہے. تو ان بزرگ نے ان سے پوچھا، وہ بزرگ کو پوچھا کہ آپ قبر میں قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا میں نے مرنے کے بعد قبر میں 70,000 قرآن کریم ختم کیے. پھر انہوں نے کہا میرے یہ 70,000 قرآن تم لے لو اور تمہارا ایک سبحان اللہ مجھ کو دے دو، کیونکہ آنکھ بند ہو جانے کے بعد 70 نہیں 170,000 مرتبہ بھی آدمی پڑھ لیتا ہے، ثواب نہیں ملتا ہے. آج زندگی ہے، آج سانسوں کی آمد و رفت جاری ہے، آدمی پل کے ہلا سکتا ہے، ہوٹ ہلا سکتا ہے، تو کچھ قرآن پڑھ لے، کل کو یہی پڑھا ہوا قرآن اس کی سفارش کے لیے کام آئے گا. قبر میں جو چیزیں سفارش کے لیے آنے والی ہے، جیسے آپ نے وہ مشہور روایت ہے فضائل نماز میں بھی حضرت نے ذکر کی ہے کہ ایک طرف سے عذاب آئے گا تو وہاں نماز کھڑی ہوگی، اور کہا یہ آدمی نماز پڑھتا تھا پرے ہٹ، تو وہاں سے عذاب ہٹ جائے گا. دوسری طرف سے عذاب آئے گا، وہاں سے روزہ دفاع کرے گا. اس طرح 5 اعمال الگ الگ جگہ سے اس کا دفاع کریں گے. ایک طرف قرآن کی تلاوت کھڑی رہے گی. پھر وہ آخر میں قرآن کہے گا کہ میں دیکھتا تھا کہ اگر یہ کسی طرف سے تم میں سے کوئی قبر کا عذاب دور کرنے میں کمزور پڑے تو میں آؤں. تم لوگوں نے اچھا دفاع کیا، اللہ تم کو جزائے خیر دے، اچھا ڈیفنس کیا، اب میں کل اس کو قیامت کے دن کام آؤں. تو قرآن کی تلاوت تو قبر کے عذاب سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ نے فرمایا قرآن عربی لعلکم، ایک ترجمہ تو اس کا ہے قرآن عربی زبان کا. اور عربی زبان کا قرآن کا مطلب یہ ہوا، عربی زبان کا قرآن ہم نے اتارا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں یا عربی جن کی زبان نہیں ہے وہ قرآن کے مخاطب نہیں. قرآن تو سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، لیکن جہاں اتارا تھا وہاں کون سی بولی بولی جا رہی تھی؟ عربی بولی جا رہی تھی. تو ان لوگوں کو اچھی طرح لعلکم تعقلون، تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو، ان کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کی
مادری زبان میں، مدر لینگویج، مادری زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے مضمون سمجھایا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو سب سے زیادہ سیکھنے کس زبان میں ملتا ہے؟ ارے بولو نا. مادری زبان میں سب سے زیادہ سیکھ سکتا ہے. اور ہم کس زبان کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ انگلش کے پیچھے. اس لیے جو ماہر ہیں نا تعلیم کے، ماہرین تعلیم، وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ سب سے اچھا کیچ جو کر سکتا ہے چیزوں کو، وہ اپنی مادری بھاشا میں کر سکتا ہے. ہمارا بچہ انگلش جانتا ہی نہیں ہے اور اس کو سارے سبجیکٹ انگلش میں پڑھا ہے. اتنا زور ہوا ایسی چلی ہے کہ جو مراٹھی میڈیم تھا، جو گجراتی میڈیم تھا، جو اردو میڈیم تھا، وہ سب انگلش میڈیم ہو گئے. حالانکہ یہ بچے کی تعلیم کے لیے مفید نہیں ہے. جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی زبان کا دامن، اپنی زبان کا رشتہ کبھی نہیں چھوڑتی. ہمارے جو باپ دادا باہر کے ملکوں میں گئے اور ان میں جو تھوڑی بہت دین کی رمق 2-3 نسلوں تک باقی رہی، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ گجراتی زبان انہوں نے نہیں چھوڑی. اور آج جو تھوڑی ہلکی پھلکی ان میں تبدیلی آ رہی ہے باہر کے ملکوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنے والی نسل کو گجراتی نہیں سکھایا. آپ زبان کے ذریعے سے آپ عادات، اطوار، کلچر، ثقافت، تمدن سب سیکھتے ہیں، خالی زبان نہیں سیکھتے ہیں. زبان کے ذریعے سے اس زبان کے عادات، اس زبان کے بولنے والوں کا رہن سہن، طریقہ سب آتا ہے. آدمی انگریزی سیکھے گا تو پھر انگریزی کی ساری چیزیں اس میں آئے گی. تو انگریزی سے منع نہیں ہے، اس وقت عالمی زبان ہے، سیکھنا چاہیے. لیکن اپنی مادری زبان کے ساتھ بھی آدمی کو رشتہ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، تاکہ کل کو ہمارا بچہ اپنی مادری زبان کے ذریعے ہماری جو خاندانی چیزیں ہیں، ہماری جو قومی چیزیں ہیں، وہ ہمارے خاندانوں میں باقی رہ سکے. کل کو یہ ملے تو یہ کوئی یہ نہ کہے کہ گجو لگتا نہیں ہے تو گجراتی ہے نہیں. تو آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، پورا بدل ہی گیا ہے. وہ کیوں بدلتا ہے؟ سب سے بدلنے کی شروعات، اسٹارٹ بدلنے کا ہوتا ہے کہاں سے؟ زبان سے. زبان بدلی. ہمارے وہ حضرات لندن میں رہ کر بھی کیوں اپنے دین کو بچا پائے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کو بچا. اسی لیے ہمارے یہاں سے اکابر، ہم نے سنا کہ مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم اور مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب کا ایک مرتبہ سفر ہوا تھا. ہر جگہ انہوں نے بیرونی ممالک میں ہر جگہ گجراتیوں کے مجمع میں یہ کہا کہ آپ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، آپ اپنی نسل کو اپنی زبان سکھاؤ. حالانکہ قاری صدیق صاحب تو یو پی کے تھے، ان کو کیا لینا دینا گجراتی سے، لیکن اس گجراتی کے پیچھے ہمارا دین بھی چھپا ہوا ہے. ہماری جو قومی خصوصیتیں ہیں، جو گجراتی خصوصیتیں، جو اوصاف ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. جو اس کے پہلے مخاطب ہیں وہ عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی، تو اس لیے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ عربیت کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن نازل کیا کھلا ہوا، فصیح. فصیح یعنی بہت اچھی زبان میں. عرب اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ بہت اچھا بولتے تھے، اور دوسروں کو وہ عجم کہتے تھے. عجم کا ترجمہ ہوتا ہے گونگا. گویا وہ یوں کہتے تھے کہ دوسرے لوگوں کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. زبان تو ہم لوگ بولتے ہیں، باقی سب لوگ گونگے ہیں. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اشارہ کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم سناتے ہیں تم کو بہترین قصہ، ہم سناتے ہیں تم کو بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا. میں نے بتایا نحن، ہم سناتے ہیں، ہم قصہ بیان کرتے ہیں. کون؟ اللہ. اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے ہم بولیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بہت سارے ہے. اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے. لیکن جب آدمی تعظیم کے لیے، عظمت بتلانے کے لیے بولتا ہے، جیسے آپ نے بھوپال اور لکھنؤ کے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا، جب وہ بات کرتے ہیں تو ہماری طرح اپن تو پن نہیں بولتے ہیں یا میں تو نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے گھر آئیں گے. تو یہ ایک اچھی زبان ہوتی ہے، احترام اور تعظیم کی زبان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں قرآن میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمائے، نحنو کہیں، تو اس کا مطلب وہی تعظیم مراد ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ. گزشتہ مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف کو سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ بما اوحینا، اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. ہم یہ قصہ اپنی جیب سے،
اپنے آباء و اجداد سے، اپنے دوستوں سے سنا کر نہیں بتا رہے، بلکہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ اللہ کی وحی کے ذریعے سے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے اور تم اس قرآن سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ نہیں معلوم تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے وہاں قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم عمالقہ کے، ان کے قصے تو بہت چلتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب غیب جاننے والے تھے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ وحی سے پہلے آپ اس تعلق سے بے خبر تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ ہم نے آپ پر وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہوا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اب یہ 3-4 آیتوں کے بعد آگے قصہ شروع کر رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ وہ واقعہ سنو جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ اے میرے ابا، یقیناً میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی شروعات ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو کا نام ہے یعقوب، وہ نبی تھے، ان کے دادا کا نام ہے اسحاق، وہ بھی نبی تھے، اور ان کے پردادا کا نام ہے ابراہیم، وہ بھی نبی تھے۔ وہ 3 نسل سے اس خاندان میں نبوت آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف کروایا تو آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو 3 نسلوں سے، 3 پشتوں سے ان میں نبوت آ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام اپنے والد کی 11ویں اولاد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 نکاح فرمائے تھے۔ پہلی بیوی سے پہلے نکاح سے 10 بچے تھے، 10 لڑکے تھے، اور دوسرے نکاح سے 2 لڑکے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک ان سے چھوٹے بھائی بنیامین، جن کا آگے تذکرہ آنے والا ہے آپ کے بھائی کا۔ تو یہ کل 12 اولاد تھی، 12 لڑکے تھے، پہلے 10 دوسری ماں سے تھے اور یہ 2 دوسری ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، تو فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا۔ 11 ستاروں سے مراد کون ہے؟ ان کے بھائی 10 تو وہ جو پہلی ماں سے ہے، اور ایک ان کا چھوٹا 11، اور ایک چاند اور ایک سورج۔ سورج یعنی ابو اور چاند یعنی ان کی والدہ جن کا نام تھا راحیل بی بی۔ تو یہ ان لوگوں کو حضرت یوسف فرما رہے کہ میں نے خواب میں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مفسرین کے کہنے کے مطابق 12 سال تھی۔ اب 12 سال کا لڑکا کوئی اس قسم کا خواب دیکھے تو ہم لوگ سوچ سکتے کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا ہوگا، جگمگ کرتے تارے اور سورج اور چاند۔ اس کو بڑا عجیب لگا کہ بہت اچھا خواب ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے ابا کو یہ خواب جا کر سنایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹے کو کوئی مصیبت یا کوئی اچھی چیز کوئی بھی پیش آئے تو سب سے پہلے کس کو بتانی چاہیے؟ فرینڈ کو، دوست کو بتانی چاہیے، ابو کو بتانی چاہیے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اپنے والد صاحب کو۔ اور والد کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے ایسا رشتہ رکھے کہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ کہہ سکے۔ اگر والد جو ہے ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت ڈانٹتے رہتا ہے، پیار محبت سے کبھی بات نہیں کرتا، تو بیٹا اپنے دل کی بات کبھی بتا نہیں سکے گا۔ اتنا گہرا کیوں بعض مرتبہ یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے ٹیچروں کے سامنے نوجوان اپنے دل کی بات بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تو کیوں نہیں اپنے ابو کو بتا پاتا ہے؟ تو والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رشتہ رکھے کہ ہر خوشی اور غم اس کے ساتھ بچہ شیئر کر سکے، اس کو بتا سکے۔ جیسے بچپن میں آپ دیکھتے ہیں مکتب سے آ کر سب سے پہلے بچہ گھر میں کس کو ڈھونڈتا ہے؟ یا تو اپنی امی کو ڈھونڈتا ہے یا ابا کو۔ روز اس کے پاس مکتب کا ایک قصہ ہوتا ہے، روز، اور نہیں ہو تو ماں باپ کو سامنے سے پوچھنا چاہیے کہ آج کیا ہوا۔ وہ کچھ نہ کچھ قصہ سنائے گا، کوئی نہ کوئی بات اس کے پاس رہتی ہے جس کو بتانے کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بڑی عمر میں باپ وہ لکڑی لے کر پوچھتا ہے لیکن نہیں بتاتا ہے وہ کوئی بات۔
تو ایسی تبدیلی بچے میں کیوں آتی ہے؟ باپ کے رویے کی وجہ سے. تو باپ کا رویہ، باپ کا بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکے اور آپ سے رہنمائی مانگ سکے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو حضرت یعقوب کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا کہ میں نے رات کو خواب میں ایسا ایسا دیکھا. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابو نے کیا کہا؟ حضرت یعقوب نے، وہ آگے قرآن کہہ رہا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھو انہوں نے ابو کو بتایا تو ایک اچھی بات جاننے کو ملی. کیا جاننے کو ملا؟ کہ ہر چیز سب کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے چھپاؤ، کیونکہ ہر نعمت والے کے ساتھ حسد ہوتا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ آدمی بائک لاتا ہے، موبائل لاتا ہے، گھڑی لاتا ہے، ٹی شرٹ لاتا ہے، تو جان بوجھ کر اپنے اس ساتھی کے سامنے پہنتا ہے جس کے ساتھ اس کی بنتی، اور بولتا بھی ہے کہ جلاؤ نا تھوڑا اس کو، میں تھوڑا اس کو جلاتا ہوں. اس کو جلانے کے چکر میں آدمی خود جل جاتا ہے، دوسروں کو جلانے کے چکر میں، کیونکہ وہ حسد کرے گا. اور قرآن میں اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے آپ کو حسد کا خطرہ ہو ان سے اپنی نعمت چھپاؤ. بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ یار یہ بہت خوشیش ہے، بہت اس کی زندگی اطمینان، اس کا امن دیکھا نہیں جاتا، اس کا چین سکون کے ساتھ رہنا دیکھا نہیں جاتا. اب آپ اس رشتے دار کو سناؤ کہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہوا، میں نے تو ایک دوسری دکان کھولی، پھر وہ دوسری بار ملنے آیا تو اللہ کا فضل ہے میں نے تیسری وہ تو اور بھڑک رہا ہے، اس کو کیوں سنا رہے ہو؟ اور اس بھڑکنے کے بعد وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوگا. تو جو لوگ آپ کی خوشی نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنی خوشی شیئر مت کرو، اپنے آپ کو زبردستی دوسروں کے حسد کا نشانہ نہ بناؤ. یہ اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا. اسی لیے ان کے ابو نے حضرت یوسف سے کہا کہ تمہارے 10 بھائی پہلی اماں سے ہیں اور سوتیلے بھائی ہیں، وہ سگے بھائی نہیں ہیں، وہ تم سے جلتے ہیں، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے تم یہ قصہ مت سنانا. حضرت یعقوب کو پتا تھا. اصل میں یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 پہلی اماں سے تھے اور یہ دونوں دوسری والدہ سے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف بہت سلیم الطبع تھے، بہت شریف تھے. بچے جو عام طور سے شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ آگے جا کر نبی بننے والے تھے. وہ تو خود شرارت نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی بھائیوں نے جو شرارت کی ہے وہ بھی گھر کو بتا دیتے تھے، امی کو ابا کو، کہ ایسا ایسا کرو. تو اس لیے بھی ان میں دشمنی تھی. اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے فطری طور پر، قدرتی طور پر ان کے ابو کو بہت زیادہ محبت تھی. تو پہلے 10 لڑکوں کو شکایت تھی کہ ہم کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے، جب دیکھو تب یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں گویا کہ. تو اس وجہ سے ان میں حسد تھا آپس میں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے ابو جیسے دکھتے تھے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہو گئی تھی جن کی وجہ سے ان 10 بھائیوں میں اور ان 2 بھائیوں میں آپس میں بنتی نہیں تھی. اور یہ چیز حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ تو جان ہی چکے، بلکہ ایک نارمل باپ بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اولاد میں کیا چکر چل رہا ہے. تو ان کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ قصہ نہ سنانا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جیسے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس بھائی کو بتا دینا کہ یہ فلانا آدمی تمہارے ساتھ ایسا کرے گا. یہ غیبت نہیں ہے اگر پکا معلوم ہو ان کو، یہ تو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ 3 دوستوں نے پلان بنایا ہے کہ اس کے گھر پہ چوری کریں گے، تو جس کے گھر پہ چوری ہونے والی ہے اس کو آپ پہلے سے چیتونی دے سکتے ہیں کہ تمہارے گھر چوری ہونے والی ہے. لگائی بجھائی نہیں کرنا ہے کہ اس کی باتیں ادھر اس کی باتیں ادھر. اگر یقینی طور پر کسی مسلمان بھائی کے نقصان کا علم ہو تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے. اور پھر بعد میں انہوں نے سازش کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہا ہوا پورا ہوا.
قال یا بنی، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. کتنا اچھا لب و لہجہ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرنے کا. یہاں جتنے باپ بیٹھے ہیں وہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو کتنی مرتبہ بیٹا کہا ہے. 12-13 سال تک تو سب کہتے ہیں. اس کے بعد جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تب کبھی اس کو محبت سے پکارتے ہیں. تو جب آپ اولاد کو محبت نہیں دیں گے تو وہ اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیسے کرے گا؟ اس لیے اولاد کو محبت دینی چاہیے. دیکھو کتنا پیار بھرا جملہ ہے، یا بنی ہے میرے پیارے بیٹے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے انہوں نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے اے میرے منع. اس کا اتنا پیارا ترجمہ ہے، یعنی وہ یا بنیہ میں جو مفہوم چھپا ہوا ہے وہ مفہوم وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بات کی جاتی ہے. لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچیں گے. یہ کس کی اولاد تھی یہ 10 بھائی؟ حضرت یعقوب کی. اور حضرت یعقوب کون تھے؟ نبی. جب نبی کی اولاد حسد سے محفوظ نہیں ہے تو ہم اور آپ تو اور شکار ہو سکتے ہیں حسد کا. اس لیے اپنے آپ کو دوسروں کے حسد کا نشانہ بننے سے جہاں بچانا ہے وہی دوسروں پر حسد کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ جتنا بڑا ڈھیر لاؤ 1 گھنٹے میں تو آگ کھا جائے گی، اور جتنا ڈالتے جاؤ گے آگ کھاتی رہے گی. تو حسد بھی آدمی کے اعمال، نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بھی بچانا ہے اور دوسروں کے حسد کا نشانہ بننے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے فلسطین میں. وادی حبرون نام کا ایک علاقہ تھا. اس وقت اس علاقے کو کہا جاتا ہے الخلیل. مشہور شہر ہے فلسطین کا الخلیل. وہاں حضرت ابراہیم کا بھی مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی مزار ہے. دونوں حضرات کی قبریں وہاں پر موجود ہے. الخلیل نام کا شہر ہے، وہاں یہ قصہ ہوا تھا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. ابھی حضرت یعقوب بھی فرما رہے اپنے بیٹے کو، اسی طرح تم کو تمہارے رب نبوت کے لیے چن لیں گے اور تم کو تمہارے رب باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں گے اور دوسری نعمتیں دے کر اپنے انعام کو پورا کریں گے تم پر اور یعقوب کے خاندان پر، جیسا کہ اپنا انعام پورا کیا تھا اس سے پہلے تمہارے دونوں باپ دادے ابراہیم اور اسحاق پر. یقیناً تمہارے رب بہت بڑے علم والے، بڑی حکمت والے. 3 وعدے کیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ اللہ تم کو 3 انعام دیں گے. پہلا انعام وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اللہ آپ کو منتخب فرما لیں گے، چوز کر لیں گے اپنی نبوت کے لیے. اللہ آپ کو برگزیدہ بنائیں گے، اونچا بنائیں گے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی تعویل آپ کو سکھائیں گے. اس سے مراد ہے خواب کا فن. آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک قصہ پیش آئے گا. وہاں وہ ایک خواب دیکھیں گے، کسی اور نے خواب دیکھا ہوگا اور وہ اس کی تعبیر بتائیں گے جو سچی ہوگی، تو اس کی طرف اشارہ ہے. ایک تو وہ بات بھی، اور دوسری بات ہے سخن فہمی. سخن فہمی یعنی کوئی بھی بات جیسے ہی دیکھی اس کی تہ تک پہنچ جائے گی کہ یہ معاملہ ہے اور اس کو یوں حل کرنا ہے. بہت بڑا مسئلہ آگے آئے گا. ایک پوری حکومت کا مسئلہ تھا کہ اس حکومت کو قحط سالی سے، بھوک مری سے کیسے بچانا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے 1 منٹ میں اس کا سوال حل کر دیا کہ یوں کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور حضرت یعقوب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ آپ کو یہ چیز سکھائیں گے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا اور دوسری نعمتیں دے گا. اللہ آپ کو حکومت دے گا، اللہ آپ کو نبوت دے گا، اللہ آپ کو اولاد دے گا، اللہ آپ کو بیوی دے گا. بہت ساری نعمتیں اللہ دے کر اپنی نعمتیں اللہ پوری فرمائے گا، جیسے کہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا پر پوری کی. باپ دادا میں کس کا نام لیا؟ ابراہیم اور اسحاق کا نام لیا. حالانکہ وہ خود بھی اس میں شامل ہے، وہ خود بھی نبی تھے نا، وہ خود بھی شامل ہے. لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو آدمی تواضعاً اپنا نام نہیں لیتا ہے. آج کل باپ کیا کرتا ہے؟
ہمارے زمانے میں تو ایسا تھا اور میں نے اتنا اسٹرگل کیا ہے، میں نے اتنی قربانی دی، یہ وہ. تو ایسے موقعوں سے اپنا نہیں بتاتے، اپنے ابو کا بتاتے ہیں، دادا پر دادا کا بتاتے کہ اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ گھر اور یہ کھیتی سنبھالی ہے، تو کچھ فکر کرو میرے پیارے لال. تو اس کو اپنی قربانیاں گنائیں گے تو وہ جوان آدمی ہے 16-17 سال کا ہے کہ یہ اپنے فضائل شروع ہو گئے، اپنے منہ میاں مٹھو، وہ سنے گا نہیں بات غور سے. تو اپنی قربانیاں تو وہ خود اس کو احساس ہوگا. اور دوسرا ہے کہ اپنا نام اس لیے نہیں رہا کہ آپ کی قربانیاں تو وہ دیکھ ہی رہا ہے، اس لیے حضرت یعقوب نے اپنا نام ذکر نہیں کیا، تو تواضع کے طور پر اپنا نام ذکر نہیں کیا. ان ربک حکیم علیم الحکیم، بے شک آپ کا رب بہت بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے، وہ سب اس کو معلوم ہے. آگے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنائیں گے، لیکن مصر کا بادشاہ کیسے بن رہے ہیں؟ اس کا راستہ پتہ ہے کہاں سے؟ جیل سے مصر کا راستہ بنے گا. جیل میں جائیں گے پھر مصر کے بادشاہ بنیں گے. تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کس کو کیا چیز کس راستے سے دینا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اچھی حالت میں نہیں پڑتا، کسی مصیبت میں پڑتا ہے اور وہ اللہ سے شکایت کر بیٹھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، حالانکہ وہی چیز اس کے لیے آئندہ ترقی کا ذریعہ بننے والی ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ خیریت اور عافیت مانگنا چاہیے، اور جو حال آئے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ میرے کس حال میں میرے رب نے میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ ہم کو اپنے دین پر آسانی اور عافیت کے ساتھ چلانے والا بنا دے، تیرے کلام پاک کی بار بار تلاوت کرنے والا بنا دے. کلام پاک سے عشق اور محبت نصیب فرما، نیکیوں کی محبت اور برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. عافیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت پر ہمیں اور ہمارے پورے گھرانے کو چلنے والا بنا دے. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما. ہمارے گھروں اور ہماری اولادوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. نماز کا عشق ہمیں عطا فرما، نماز سے محبت عطا فرما. ہم سب کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. مسجدوں سے تعلق رکھنا نصیب فرما. اپنی رحمت اور خیریت اور عافیت سے ہم سب کو مالا مال فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. ہم سب کی خیریت کا ذریعہ بنا، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنا. ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. قرآن کریم کے انوار سے اور اس کی برکات سے ہماری زندگیوں کو معمور اور آباد فرما. محض اپنے فضل اور کرم سے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم